السلام علیکم فرینڈ آج 19واں رمضان المبارک اور اس کی سحری کی جو ہے نا وہ تیاری ہو رہی ہے. اور اس وقت جو ہے نا بہت لمحہ فکریہ ہے کہ بیت المقدس پر جو یہ یہودی کر رہے ہیں. تمام مسلمانوں کو اس وقت اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ یہودی. اور آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سب اکٹھے ہو جائیں ان یہودیوں کے خلاف اور جہاد کا علم بلند کریں، کیونکہ یہ دنیا میں صرف ان کی جو تعداد ہے یہودیوں کی 22 سے 23 لاکھ ہے. اور اس پر دیکھیں انہوں نے مسلمانوں کو کتنا جو ہے نا وہ ٹارچر کیا ہوا ہے. بیت المقدس حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جو اس کو مسئلے پیش ہے پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا. اور پھر خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد اس وقت سے لے کے آج تک یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے اور وہ طرح طرح کے ظلم مسلمانوں پر کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے فرنگ کی رگے جاں بن گئے ہیں یہود. یعنی کہ اس وقت جو دنیا کا سودی نظام چلا رہے ہیں وہ یہودی چلا رہے ہیں. ان کے بہت زیادہ برانڈ ہیں اور اس وقت وہ صرف مٹھی برابر ہیں اور سینٹر میں وہ ہیں اور ان کے سائڈ پہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب مسلم ممالک ہیں. ان کے باوجود وہ مسلمانوں پہ میں کہتا ہوں ظلم کی انتہا کر دیا، لیکن مسلمانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کا گربان پکڑیں، ان سے پوچھیں کہ کیوں مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہو، کیوں مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہو. دوستو، آپ نے پڑھا کہ ہٹلر نے کتنا ان یہودیوں کو قتل عام کیا. یہودیوں کا اس نے چن چن کر ان کو نکال کر جہاں پر یہ دنیا میں چھپے وہاں پر نکال کر اس نے قتل کیا. اس نے کہا کہ یہودی غدار قوم ہے اور ان کا دنیا سے ختم ہونا ہی دنیا کے لیے بہتری ہے. پھر یہ ٹوٹ گئے اور یہ دنیا کے کونے کونے میں جا کے چھپ گئے. اور پھر اس وقت میں فلسطین جو مسلم ممالک ہے اس نے ان کو جگہ دی، ان پر رحم کیا اور پھر یہ یہودی آہستہ 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 جو ہے نا وہاں پر یہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. دوستو، جب یہ اکٹھے ہوئے پھر انہوں نے وہاں پہ جائیدادیں خریدنا شروع کر دیں. خریدتے گئے پھر وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا اپنا اسلحہ ہتھیار وہاں پر پہنچانا شروع کر دیا. اور پھر یہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہاں پر دعویٰ بول دیا بیت المقدس میں. بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی عبادت کا مقام ہے، مقدس مقامات ہیں. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب ادھر ہی آئے. اور جو عیسائی مذہب ہے ان کے لیے بھی بیت المقدس جو ہے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو عقیدت رکھتے ہیں وہ اس وقت مسلمان ہیں اور یہودی جو ہے نا مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا مقصد ہے کہ یہودی اور نصرانی ان دونوں میں سے جو مسلمانوں کے قریب ہیں وہ نصرانی ہیں. یعنی عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے پھر ہمدردی کرتے ہیں، لیکن یہ جو یہودی ہیں یہ تو مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں. دوستو، جب ہمارے پیارے نبی نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. ان تینوں قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. 2 قبیلوں کو مسلمانوں نے پہلے ہی وہاں سے مدینہ سے نکال دیا تھا جنگ بدر کے بعد، اور پھر ایک جو ان کا قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ ان کو بھی وہاں سے جنگ احد کے بعد نکال دیا گیا کیونکہ اس نے بھی غداری کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو
خیبر کے مقام پر یہ جمع ہوئے، پھر وہاں سے بھی حضرت عمر کے دور خلافت میں وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ یہودی مسلمانوں کا شروع سے ہی دشمن چلا رہا ہے، اور آج دیکھ لیں انہوں نے جو وہاں پہ بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ ناجائز ہے، اور مسلمانوں پہ طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں اور اپنی یہ وہاں پر آبادی کاری کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اکٹھے ہوں اور ہم جو ہے نا ان کے خلاف ایک بلاگ بنائیں، اور ایسا بلاگ بنائیں کہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے ہم ان کو کسی بھی لحاظ سے ان کا سامنا کریں اور ان کا مقابلہ کریں۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، 23-24 لاکھ، اور انہوں نے پوری دنیا کا امن تباہ کر دیا۔ دوستو، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ مسلمان اپنے بچوں کو کیسے اسلحہ سے منع کرتے ہیں، لیکن ایک یہودی اپنے بچوں کو کیسے اسلحہ چلانا سکھا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ ہمارا دشمن مسلمان ہے، مسلمان کو مارنا ہے۔ تو یہ کیسی عجیب چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ انہوں نے ورلڈ لیول پہ جو ہے نا ملکی معیشتوں کو انٹرنیشنل لیول پہ نا انہوں نے اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں یہ یہودی، اور ان کو پتہ ہے ان کو ختم بھی کریں گے مسلمان میں۔ جب انہوں نے وہ ڈاکٹر اسرار کہتے تھے جب انہوں نے بیت المقدس کو ایک وقت آئے گا جب نقصان پہنچائیں گے، عربوں کے خون میں غیرت آئے گی اور وہ یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ترک قوم بڑی بہادر قوم ہے اور بڑی جنگجو قوم ہے، وہ سب یہ مل کے اور ان کو یہودیوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کریں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا۔ بہرحال اس وقت تو مسلمان فل جو ہے نا زوال پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں میں بے حیائی، عریانی، شراب نوشی، جوا، جھوٹ، ہر طرح کا جو گناہ ہے نا یہ مسلمانوں میں آ گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو پرنٹ میڈیا کا عام ہونا، الیکٹرانک میڈیا کا، اور اس طریقے سے انہوں نے اس پر ورکنگ کی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، انہوں نے پوری ورکنگ کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے نا کچھ سودی نظام میں جگڑ دیا ہے، کچھ آپسی مسائل میں، کچھ بے حیائی میں، کچھ عریانی میں، کچھ نشاور مشروبات میں۔ ان کے طرح طرح کے پروپوگنڈے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور دنیا کا ہر چوتھا یا پانچواں بندہ مسلمان ہے، اور الحمدللہ جو خانہ کعبہ ہے دنیا کا سینٹر ہے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا کی ہے اگر وہ سچا مسلمان ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی عبادات روزے قبول و منظور فرمائے، اور اس وقت جو ہے نا جو لمحہ فکری ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا کرے، اور یہ جو رمضان چل رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ اس وقت تو ہمیں تو مہنگائی کے دلدل میں ہم مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے، اور ہر چیز جو ہے نا وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو سحری کا ٹائم اب شروع ہو چکا ہے، اور سحری کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول و منظور فرمائے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پر رحم کرے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کو ایک اچھی قوم بنائے اور ہم ورلڈ لیول پہ ترقی کریں۔ آج ہمارا حال اس وقت ہمارا حال بہت پرسان حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو قائم و دائم رکھے اور حفاظت سے ہم رہیں اور ہمیں سلامتی والی زندگی دیں۔ السلام علیکم۔